حضرت پہ جب یہ وقت آیا نا کہ کنٹرول میں نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے نا وہ نقاب کر لیا، منہ کے اوپر رومال ڈال لیا۔ اب ظاہر ہے دور دور سے چاہنے والے آتے تھے، حضرت کی زیارت نہ ہونی۔ ایک دن وہ جو آپ کے خلیفہ نا احمد فقیر رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے عرض کی حضور اینی دوروں لوگ آندے نے تے آپ نے روئے مبارک کیوں چھپا لیا؟ تو فرماتے ہیں بابا جی نور محمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے احمد فقیر جو سانو دستا ہے جے تینوں دسے تے تم ہی چھپا لویں۔ کیا اللہ کچھ لاڈلے مرید ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور پھر مجھے بھی دکھاؤ۔ کہتے بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے سارے مبارک سے اپنی ٹوپی اتار کے مجھے دی اور فرمانے لگے احمد فقیر یہاں ٹوپی سر پہ نہ رکھنا، ہمارے فقیروں کا نہ بید کھولنا، جاؤ اس کو جا کے بازار میں پہنو۔ احمد فقیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب میں بازار گیا نا اپنی ٹوپی اتار کے بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی کی ٹوپی سر پہ رکھی تو کیا ہوا، اندر کی آنکھ کھل گئی ہے اور کیا ہوا کہ لوگوں کے باطن دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ کیا دیکھتا ہوں، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی ٹھواں ہے، کوئی مگرمچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی سور ہے۔ فرماتے جلدی سے ٹوپی اتار لی اور سمجھ آ گئی کہ بابے اور کیوں لوکاں ویکھنا چھڑ چھڑے ہیں۔ اس وقت کشف کی کو کیفیت اس طرح کی تھی نا، نگاہ اس قدر زیادہ جو ہے نا کمال پیدا کر چکی تھی۔ وہ واپس آئے ٹوپی رکھ کے نہ کہتے ہیں حضور تہاڈی یہ تسی رکھو ان کو، اور ساتھ فرض کرتے ہیں حضور لوگ تے ویکھ آیا ہوں دسو کہ میں کی ہیں، انہیں دسو کہ میں کی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی مسکرا کے فرمانے لگے احمد فقیر تو نہ گھبرا، تو بندہ ہی ہے۔ ہاں جی کیا کوئی سوکھا کام ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ چھوٹی ہستی ہیں، وہ اس کو کیا پتہ جیلم کے الو کے پٹھے کو ہیں جی۔ ہاں بایزید کیا ہے، کبھی اقبال سے پوچھو جا کے۔ اقبال کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی نعت لکھتے ہوئے عرض کیا کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت ہے۔ وہ ماما روز بایزید پیدا کر دیا، ماما کو روز جنید پیدا کر دیا ندر جی ہیں۔ وہ شطحیات، وہ باتیں جو عاموں کی نہیں سمجھ میں آنے والی، تو اس کو بنیاد بنا کر ان پاک لوگوں پہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ وہ یہ تو بنیاد ہیں، ہاں حضرت یہ بڑے بڑے پاک لوگ ہیں۔ وہ لکھا ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ بستام میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں برسی، سب سوکھ گیا۔ حضرت صاحب تصرف تھے، صاحب کمال تھے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نا اپنی روحانی طاقت سے ایک دیگ بنائی، اور جس بندے نے بھی آنا نا جس نیت سے اس دیگ میں برتن ڈالنا حسب نیت کھانا نکلنا۔ میں کسی نے گوشت کی نیت کی گوشت نکل آنا، کسی نے ٹینڈوں کی نیت کی ٹینڈے نکل آنے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حضرت یہ بھی کوئی کمال نہیں ہوتا، ہاں فقر میں یہ بھی نہیں کوئی کمال۔ اگر یہ کمال ہوتا تو امام حسین کربلا میں ضرور دکھاتے حضرت۔ ہاں کمال کیا ہے، طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کمال ہی نہیں ہے، نہیں بھیا تا ہے اللہ کی، لیکن کمال نہیں ہے فقر میں حضرت، فقر میں یہ کمال نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو امام حسین ضرور کربلا معلیٰ میں دکھاتے، لیکن وہاں کیا تھا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے۔ کبھی میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے سنی نوجوانوں، کبھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ پانی بند ہوا تھا پانی بند، لیکن نہیں ہوا تھا بند۔ اور ماں نے کون ایسا پتر پیدا کر دیا ہے جو امام عالی مقام پہ پانی بند کرے؟ پانی نہیں بند ہوا، امام نے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں یار وہ یہاں تو اپنے اسماعیل علیہ نبی جی نا علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی رگڑے تو عام پانی نہیں نکلتا حضرت۔ ہاں وہ پانی نکلتا 30 سال بھی گیلن میں پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا حضرت۔ میرے گھر کی بات ہے حضرت، یہ دسمبر میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ آپ نے پہلا حج 1987 میں کیا، دوسرا حج آپ نے 1992 میں کیا حضرت۔ میرے والد صاحب کا ایک بکسا تھا جس کو کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی، وصال ہوا، ظاہر کھول نہیں تھا۔ وہ میں نے جب بکسا کھولا نا تو سامان کے نیچے ایک بوتل آ گئی ہوئی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا 1992 حج کی، کیونکہ میرے والد صاحب نے 1992 میں حج بحری جہاز پہ کیا تھا، اس حوالے سے نا اس پہ وہ لگا ہوا تھا 1992 کا۔
اور اللہ کی قسم ہے کھول کے پیا تو ذرا بھی نہیں بدلا ہوا تھا. یہ تو کون کہتا ہے؟ نہیں حضرت بند نہیں ہوا کوئی بھی، نہ امام نے خود ہی چھوڑ دیا ہے. اور خواجہ غلام فرید نے اس کو بھی بیان کیا. فرماتے ہیں ایتن میرا کنگی ہووے تے میں زلف معبود دی واواں، پاپوش بنن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں، اور جے میں وہ میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چلے پاواں. تاریخ بغداد میں وہیں سے تو بات چلی تھی حضرت. حضور نبی علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر ہیں کہ دائیں زانو مبارک پہ امام علی مقام ہے، اور بائیں جانب حضور نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی محبوب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو تو ایک دے دیو. محبوب تھے حضرت جی. میں کہتا ہوں یا حضور بلے شاہ دعویٰ کر رہے ہیں او دا عشق ہلورے دیندا ہے اور جویں چاہنا یار کریندا ہے. اگر محبوب کہہ دیتے نہیں بھائی تو کیا بھائی اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد ہے. لیکن کیا عرض کی یا اللہ حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جب بھی امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ چوم کے فرمایا کرتے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. اور کیا کیا کمالات نہیں تھے حضرت جی. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 12 سال پرانی ڈوبی کشتی ترا سکتے نے تو امام حسین کی نہیں سن کر سکتے. لیکن کیا تھا میں کہتا ہوں میاں صاحب نے کمال مصرع لکھ دیا حضرت ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رسائی او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائیں ہے تے سیکھاں اتے او مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمیں او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کمیں ہے. عاشقی سوکھا کام ہے. ہاں جی یہ محکمہ ہی وکھرا ہے حضرت. یہ کالج وکھرا ہے، یہ یونیورسٹی وکھری ہے، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے کلیے وکھرے ہیں حضرت. ہاں اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. میں ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کوئی عشق دے بارے کو ارشاد فرما. میری طرح نہ سے حیرانگی سے دیکھ کے فرمانے لگے سلیمان کھایا کر عشق دا نانا نہیں ہے. بڑا یہ اس کے لیے اللہ نے لوگ ہی وکھرے بنائے ہیں. ہاں ابو بکر کو سارے تو نہیں نہ ہو سکتے ہیں وہ کتیا تو بھونکتا ہے تجھے کیا پتا ابو بکر کے یہ اس طرح ہوا نہیں حضرت ہوا نہیں. لیکن صوفیہ کہتے ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. کیا کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام جو کشانہ مبارک سے ساتھ چلے تھے. ٹھیک ہے جی. پہلا حصہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پھر دوسرا معاملہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی رہے حضرت. یہ جو دوسرا معاملہ آیا نا تو وہاں عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام اب آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. وہاں ہی رہ گئے. حضور نبی علیہ السلام تنہا تشریف لے گئے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں
जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की जगह सिद्दीक़ अकबर होते ना रज़ी अल्लाह, तो उन्होंने अर्ज़ करना था या रसूल अल्लाह भावें सड़ जाऊंगा जाना ना लीजिए, भावें सड़ जाऊंगा जाना ना लीजिए, अल्लाह हुजूर के साथ जाके जलना था कोई है, भावें सड़ जाऊंगा लेकिन जाना ना। इसको क्या पता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या है, सिद्दीक़ ही हैं, ये तो चुने गए लोग हैं। ये इश्क जो है ये एक वखरी दुनिया है, ये एक वखरी दुनिया है, इसके कायदे वखरे, इसके कुलिए। मैंने कहा हुजूर कोई इश्क अलू दसो, उन्होंने फरमान लगे पुत्र रोटी शोटी खाया करे दा ना ना नहीं है कभी। ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी लिखा है, आप फरमाते हैं इश्क ते आतिश दुई बराबर, ये को सोखा नहीं जला देता है हजरत। ये तो हजरत जी अब सबसे सोखा काम लोगों को मजदूर बनना रह गया हैं जी। कपड़े ला दो तो गालां कड्डो, ये मजदूर ने। किबला मुझे भी ना मेरा मुक्तदी है भाई, बड़ा शौक है मुझे बुजुर्गों की ज़ियारत का। मैनू लै गया जी एक मजदूर ने, मैं तुहानू दी ज़ियारत करवानी। मैं चलो भी चलांगे, कोई यार दी गल लभेगी हजरत, कोई लभेगा ना माहौल। ये हजरत जी मजदूर का दे सन, ऐन लगता ही हाथी का अंडा बैठा था हजरत जी। हाँ जी हकीकत ये दुख होता है, मजदूर तो जल गया होता है, उसको क्या बेचारे को। वो जनाब महंगी घड़ी पाई दी, जनाब वो बेहतरीन पोशाक। मैंने ज़ाहिर पहले उसने बताया था भाई है कख नहीं, लेकिन चल जरा मौलवियाँ च ना इहदा है मामला। तो मेरे लिए जनाब वो पता नहीं किदा गोश्त पकया था जनाब। सर्दियों के दिन थे, असर का वक्त इंतहाई करीब आता जा रहा था, जोर का वक्त तंग होता जा रहा था, और वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, गुंडों का ढेर लगा था गन्नों वालों का। हुआ मैंने कहा उन्हीं नमाज पढ़ते नहीं, उन्हीं ना। मैंने वाशरूम का बहाना किया, जल्दी जल्दी जाके मैंने वुज़ू किया, मैंने जाके कसर अपनी नमाज अदा की। साथ ही असर का वक्त शुरू हो गया, मैंने असर पढ़ी। बहरहाल रास्ते में आते जो लेके गया था, मैंने कहा यार हज़रत साहब नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने कहता है कीती जना मौलवियां की गल है, छोटा सी कीती जना मौलवियां की गल नहीं। मैनू यही कि तुसीं आके ते तुहाडा जरा ज़हन वाह भी खुला, कीती जना मौलवियां की हज़रत दिल दी पढ़ते हैं। मैनू भी चढ़िया गुस्सा, वो मैं बंदे यार रब दे 14 रोटियां खा खड़ियां ने, 3 बाबे दियां बुढ़ियां ने, 17 बाबे दे जाने ने, उदू दिल कितने जाता है हजरत जी हैं। नमाज वाली दिल आ गया, अजीब तमाशबीनी है हजरत जी। भाई जो मजलूब है उसको काहे का होश है, हमने देखी है मजलूब है, उसको नहीं, उसको ना गर्मी का पता ना उसको सर्दी का पता, वो तो जज़ब गालिब आ चुका होता है उसको नहीं पता। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो, ये धोखेबाज है। कीती ना मौलवियां दी गल, मैं भाई तेरा मजलूब तेनों ही मुबारक है, सानू रहन दे, सानू इंज दा मजलूब नहीं, उसको क्या लगे हजरत जी। हमने मजलूब देखे हैं हजरत जी, कोई होश नहीं। हमारे मेरे फतेहगढ़ में एक मजलूब हुआ करते थे हजरत, और वो किबला पता नहीं बाबे का क्या हाल था, सीना को भी किया करते थे हर वक्त में। और मैंने कभी भी उनको सर्दी में भी कमीज़ पहने नहीं देखा था, सर्दी मैंने कभी उनको कमीज़ पहने। तो एक दिन वो हजरत बैठे थे, तो जज़ब था, पता नहीं कोई खबीस होगा, वो हजरत के जिस्म पे ना कोयले फेंक गया जाते हुए। मैं वापस आ रहा था, देखा हजरत जी कोयले वजूद में अंदर चले गए थे। बाबे ने कोई होश नहीं, सही हो नहीं, मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई है। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा, अल्लाह अल्लाह कुन किता अल्लाह शबीह, ये आ गया हजरत जी। और मैंने पढ़ा कि एक दिन हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहा ना, आपने आधी रात का वक्त था, और उनकी रातें हम जैसी तो नहीं थी ना, हम तो इंतजार करते हैं कब रात आए और गुनाह करने का मौका मिले हजरत। लेकिन उनके लिए मियाँ साहब क्या कहते हैं, और फरमाते हैं रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजड़ दी पई सुते आण जगावे, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा है। वो लिखा है कि आधी रात को ना हजरत राबिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहा ने बाआवाज़े बुलंद शोर करना शुरू कर दिया, हाय आग हाय आग हाय आग। मोहब्बत ही लोगों को, आपकी तरफ कोई नहीं आया, लोगों ने समझा शायद आग लग गई है, अब घर जाएंगे फिर वक्त लगेगा। उन्होंने अपने अपने घर से बर्तन उठाए और कुएं की समत भाग गए, बर्तन भर के ना पानी के वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, उन्होंने रोक लिया सबको और पूछा भाई किथे चले हो। उन्होंने कहा हज़रत राबिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहा पुकार रही, हाय आग हाय आग, हम जो आग लगी है ना हम बुझाने जा रहे हैं। तो लिखा है कि उनकी आंखों में आंसू आ गया। आपने फरमाया ये वो आग नहीं जो पानी से बुझ जाए, ये इश्क़ इलाही की आग है, ये उसकी दीद से ही बुझेगी। हाँ
یہ آ گیا حضرت عشق تے آتش دوئی برابر وہ بے عشق دا تاں اتھے کھیرا. قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں حضرت, بڑے سخت ہیں حضرت. حبا للہ بڑے سخت ہیں حضرت. عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے عشق دا تاں اتھے کھیرا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا ہیں. پھر خود کو سوال کرتے ہیں خواجہ صاحب, سوال کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے تے دسو عشق دا دارو کیڑا ہیں. یہ خود کو سوال کیا اور پھر خود کو سوال کر کے جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. یہ ہمارے نقشبندی بزرگ ہیں حضرت مظہر جانی جانا رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدوں میں ہیں. جن کے مرید قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں تصور کریں شیخ کی سالوں کے ہوں گے. وہ میں نے پڑھا ایک جگہ کہ جو شیخ کی زوجہ محترمہ تھی نا وہ زبان کی ذرا بڑی تلخ تھی, بڑی اکثر و بیشتر بڑے بڑے سخت جملے وہ حضرت کے لیے بھی کہہ دیا کرتی تھی, لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہیں ان کو کبھی کچھ نہیں کہنا. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا, پٹھان تھا وہ. اس وقت عام ہتھیار لگائے جاتے تھے, تلوار چاقو خنجر عام لگائے جاتے تھے. آیا حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا کہ یہ کام تو کر, اور حضرت تشریف لے گئے. وہ کام کر رہا تھا تو بی بی صاحب آ گئی. آپ نے آگے پوچھا بھئی یہ تو نے کیا کیا؟ تو آگے سے عرض کرتا ہے جی یہ اس طرح کرنے کا حکم مجھے پیر صاحب نے دیا ہے. اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. بی بی صاحبہ شروع ہو گئی تلخ الفاظ بولنے. خان صاحب اپنی بھی تو برداشت کر گئے جو بھی یہ پیر خان نے دی ہے کوئی نہ کوئی ہے, لیکن جب وہ پیر صاحب کے لیے شروع ہوئی نا تو خان صاحب سے نہیں رہ گئے. انہوں نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نیام سے باہر. حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے. وہ حضرت بھاگتے ہوا ہے, مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے. اب باہر بیٹھے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں, مرید بھی رو رہے ہیں. جب تو وہ مرید حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اب برے صغیر پاک و ہند کے اتنے بڑے شیخ ہیں,